بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈنس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی. ریسورس سیکیورٹی ویسے تو نہیں ہے، بٹ کلائمیٹ چینج ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم ہائیڈرو کاربن جلا نہیں سکتے اور لوگ رینیوبل پہ شفٹ ہو رہے ہیں. اور سپلائی چین کی سائڈ سے شروع ہو کے ڈیمانڈ سائڈ پہ بھی اب اگر آپ اس طرح ابنڈنٹ چیزیں بنائیں گے اور خرچ کریں گے اور اس طریقے کے کنزمپشن چلے گی تو اٹ از ناٹ مینیجیبل بیکاز آف دا گلوبل وارمنگ، جس کی وجہ سے بہت پریشر ہے. برانڈز اور ڈفرینٹ آئیکونس جو ہیں نو دے ڈیمانڈ سسٹینیبلٹی اینڈ ٹریسیبلٹی، کہ جہاں سے چیزیں آ رہی ہیں وہ کیسی ہیں اور ان کو ٹریس کر سکتے ہیں. لوگ اپنی سرٹیفیکیشنز کروا رہے ہیں اور سپلائی چین کو رینیوبلز پہ لا رہے ہیں. میں حال ہی میں ایک بڑے سیٹ اپ میں گیا ٹیکسٹائل کے، تو وہ بجلی کو سولر سے بنا رہے تھے اور پانی کو ریسائیکل کر رہے تھے، اور کاٹن جو ہے وہ امپورٹ کر کے تو اس کو دوبارہ سے دوسری زندگی دے کے بنا رہے تھے اور آگے سپلائی کر رہے تھے. تو یہ سسٹینیبلٹی، اور پھر اس سے سرکولر اکانومی کے دوبارہ آپ چیزوں کو ریڈیوس کریں، ری یوز کریں اور ری ڈیزائن وغیرہ وغیرہ، جو 4 اس کے فیزز ہیں. ہم نے آج تکلیف دی ہے ہاشو فاؤنڈیشن کی مینیجنگ ڈائریکٹر عائشہ خان صاحبہ کو، جو کہ اوڑھنا بچھونا ہے ان کے لیے اس قسم کی چیزیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے اس چیز کو انشور کریں، کیونکہ آلریڈی ہمارا بھی انرجی بل آ رہا ہے اور گلوبلی ہم ارریلیونٹ نہ ہو جائیں کہیں. مس عائشہ خان، ویری وارم ویلکم. تھینک یو ویری مچ طاہر صاحب. تھوڑا سا بتائیے ہمیں. اوکے، سو پہلے تھوڑا سا اپنے بارے میں ضرورت اس لیے ہوگی کہ میرے 2 رولز ہیں. ایک تو میں CEO ہوں ہاشو فاؤنڈیشن کی. فاؤنڈیشن تو 35 سال ہو گئے. پہلے سوشل سیکٹر میں فوکس تھا، ایجوکیشن وغیرہ، اور پچھلے 8-10 سالوں سے ہم کلائمیٹ ایکشن پہ جو برننگ ایشوز ہے اس ملک کے، اور نیچرلی جب لوگوں کی خدمت کرنی ہو تو ان سے جو متعلقہ جو سروسز ہیں، جس طرح کلائمیٹ ایکشن یا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم نے انوائرمنٹ کو دیکھنا ہے، ہم نے موسم کو دیکھنا ہے، ہم نے پالیسیز کو دیکھنی ہے جو ڈائریکٹلی عوام کو افیکٹ کرتی، اس پہ بات کر لیں گے. دوسرے میرا جو رول ہے تو وہ ایز اے چیف سسٹینیبلٹی آفیسر ہے ہاشو گروپ کا. اس میں یہ ہے جو ہاشو گروپ ہے، جو آپ کو پتہ ایک کنگلومریٹ ہے جس میں ہاسپٹیلٹی ڈویژن کے حوالے سے لوگ بہتر جانتے ہیں، جو PC ہے، میریٹ وغیرہ، لیکن اور بھی ہمارے سبسیڈیریز ہے اور بزنسز ہے، جو ریئل اسٹیٹ ہے اور مائننگ وغیرہ ہے، آئل اینڈ گیس اور یہ ہیں. سو اس میں جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا اسپیکٹ ہے، جو انوائرمنٹ کا اسپیکٹ ہے، سوشل کا ہے اور گورننس کا بھی ہے. تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں جو بورڈ بھی ہے، جو مینجمنٹ بھی ہے، ان پہ بات کروں. آپ نے بہت صحیح کہا کہ جو سرکولر اکانومی کی بات ہے، جو آج کل ایک نیا ٹرم بن گیا ہے، لیکن یہ ایکچولی ایک بہت پرانا کانسیپٹ ہے. تھوڑا سا میں اس کو لنک کرتی ہوں کہ اگر ہم اسلامک اسکالرشپ کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر ایک درخت کاٹیں تو اس کو دوبارہ ہم پلانٹ کریں، جو چیزیں ہیں چیزوں کو ہم ضائع نہ کریں. سو اوور ٹائم انڈسٹریل ریولوشن کے بعد دنیا میں ایک کنزیومرزم کی طرف ایک رجحان رہا، ٹھیک ہے. لیکن پچھلے 20 پروڈیوسر نے پش بھی کیا تاکہ کنزمپشن بڑھے اور ان کا مال بکے. اور ہمارا اکنامکس، ٹریڈیشنل اکنامکس میں سوچ بھی یہ تھا کہ ہم یہ پروڈکشن کریں، چیزیں بیچیں گے، اور نئے یعنی پلاسٹک آئی اور یہ آئی یا نئی نئی چیزیں آئیں. لیکن کبھی وہ جو بھی ویلیوز ہمیں سکھاتے ہیں یا مختلف کلچر سکھاتے ہیں کہ ضائع نہ کریں. ابھی جو بزنسز کر رہی ہیں یا جو سرکولر اکانومی کا کانسیپٹ ہے تو وہ یہی ہے کہ ہر جو پروڈکٹ، اگر ایگریکلچر پروڈکٹ ہے، مثال کی بات چاول ہے، تو چاول کا جو ہسک ہے وہ بذات آپ ری یوز کر سکتے ہیں اس کمپوسٹ. وہ بڑا ایک نیوٹرینٹ رچ جو ہے بائی پروڈکٹ ہے. ہر چیز کے بائی پروڈکٹس جو ہیں تو وہ ہمارے استعمال میں ہم ری یوز کر سکتے ہیں، اور پھر کچھ پروڈکٹس ہم ریسائیکل کر سکتے ہیں، جیسے ٹپکلی کاغذ میں ہوتے، پلاسٹک میں ہوتے، الومینم ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. سو سرکولر اکانومی کا بہت ایک اہم
یہ کانسیپٹ ہے جو پہلے بھی لوگ سوچتے تھے، لیکن یہ ابھی ایک برننگ ایشو بن گیا، ایک مسئلہ دنیا کے لیے بن گیا، تو اس لیے اس طرف لوگ دیکھ رہے ہیں. اور فاؤنڈیشن بھی، بیکاز یہ فاؤنڈیشن پچھلے 10 سالوں میں ہم نے ایز اے نالج بیسڈ ادارہ ریپوزیشن کیا، ایکشن ریسرچ اور پالیسی ایڈووکیسی پہ دھیان ہے. اور چونکہ پاکستان میں کلائمیٹ چینج ایک میجر ایشو ہے، یعنی ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بلاسم کا یا فصل کا ٹائم ہے، نئے فصل کا، تو بارشیں ہو رہی، اولے پڑ رہے ہیں، ملتان میں اولے پڑ رہے ہیں. تو ابھی ایک وقت یہ ہے کہ نہ کاروبار اور نہ عوام اگنور نہیں کر سکتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی جسٹ سمپل خریداری سے، کہ جو ڈائریکٹلی ہمارا ماحول اور ایون موسم بھی متاثر کرتا ہے. فار ایگزامپل جو پلاسٹک بیگز ہم اسی طرح پھینکتے ہیں، اس میں پولوشن کی بات آ جاتی ہے. تو وہ جو سمندر ہے اس میں جو ہمارے مرین لائف ہے، مچھلیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ مرتی ہیں. جب وہ مرتی ہیں ان کا ایک رول ہے کہ جو کاربن ایمیشنز کو، اسپیشلی آپ کو پتہ ہے ایک ہمارا صرف درخت نہیں، لیکن جو سوئل ہے، جو مٹی ہے، وہ بایو سیکویسٹریشن کرتی ہے، کاربن کو کھینچتی ہے اور استعمال کاربن ڈائی آکسائڈ کو استعمال کرتی ہے. اسی طرح جو سمندر ہے اس میں جو میتھین ہے، جی اس میں جو یہ بڑے جو سمندری جانور جو پروڈیوس کرتے ہیں، جو بھی ان کا ایک لائف سائیکل ہے، وہ بھی کاربن ایمیشنز کو ایبزارب کرتی ہے سب سے زیادہ. ان فیکٹ دنیا میں یہ ایک سائنٹیفک وہ ہے کہ یہ ابھی ہم ایک طرح بہت لاپرواہ ہے ان باتوں سے، ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی. سو فاؤنڈیشن اور اداروں کے ساتھ یہ شعور کریٹ کرتا ہے کہ پہلے تو ہمیں باخبر ہونا چاہیے کہ ہمارے جو ایکٹیویٹیز ہے، انسانی جو ایکٹیویٹیز ہے، صرف کاروباری نہیں لیکن عام روزمرہ ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں بغیر ضرورت ہو یا نہیں، اور ادھر جاتے ادھر جاتے، چیزیں خریدتے ہیں، پھینکتے ہیں، اس طرح. سو فاؤنڈیشن یہ بھی ایک سرکولر اکانومی کا ایک حصہ ہے. یعنی ہم لینئر سوچ، ہم باہر نکلتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، ایک چیز کو خریدتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. ایک کاروبار جو ہے وہ جو را مٹیریل جیسے آپ نے کہا وہ خریدتا ہے، کہاں سے، اس کا استعمال کیسے کرتا ہے. سو یہ معلومات موجود ہیں، لیکن جو چیز مسنگ ہے، جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ کا اٹینشن بھی چاہیے پالیسی سطح پہ، اور انکریجمنٹ ہونی چاہیے. اور اگر انکریجمنٹ نہیں ہے تو رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے، کہ یہ سرکولر اکانومی کا کانسیپٹ ابھی فیشن نہیں رہا، یہ ایک ضرورت بن گئی. ضرورت ہے. یہ بتائیے کہ جو انڈسٹریل پروڈکشن ہے ہمارے ہاں اور کنزمپشن کے اوپر بیسڈ کر کے اس کو کیسے وہ تو مومنٹم ہے بہت زیادہ، پہلے اس کو سلو ڈاؤن کیا جائے پھر اس کو ڈائیورٹ کریں آپ کرنے کے لیے، تو یہ تو بڑا لمبا پروسیس ہے. اس وقت چین کا یہ کون سا لنک ہے، کس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے؟ کیونکہ میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں، مثال کے طور پہ بڑی ٹوتھ پیسٹ ہے، اب وہ اتنی سی ریکوائرڈ ہوتی ہے جس سے آپ کر سکتے ہیں، تو جو ایڈ چلتا ہے ٹیلی ویژن پہ اس کے جان کے وہ اتنی لمبی لگاتے ہیں تاکہ اب بچے وہاں سے پک کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ استعمال ہو کرنے کے لیے، اور پیچھے جو ایڈ بنانے والا ہے اس کی سائیکی ہے کہ تاکہ وہ زیادہ لمبی یوز کریں گے. اسی طرح کی اور چھوٹی سی چیزیں ہیں، یہ اتنا پیزا، یہ اتنا بڑا، کھاتا جا کھاتا جا کھاتا جا، وہ اس طرح کی باتیں. تو اس کے لیے تو نیریٹو ہی چینج کرنا جو ہے، کیونکہ کنزمپشن کی وجہ سے آپ دیکھیں بڑی بڑی اکانومیز جو ہیں جب وہاں پہ ریسیشن آتا ہے تو وہ کنزمپشن کے لیے جو ہے وہ فزیکل سٹیمولس دے دیتے ہیں تاکہ کنزمپشن ہو، یہ نہیں سوچتے کہ اس سے اوور آل نقصان کتنا ہوگا. تو کنٹریز اور پھر بڑے جو کانگلومیریٹس ہیں اور پروڈکشن کے، ان کو آپ کیسے روکیں گی؟ اور پھر عوام میں یہ نیریٹو بہت بڑا کام نہیں ہے. جی
بالکل بہت بڑا کام ہے، لیکن جو بھی اچھا کام ہوتا ہے تو وہ بڑا ہی ہوتا ہے، وہ چیلنجنگ ہی ہوتا ہے. مطلب پازیٹیو کام کی طرف آپ جاتے ہیں تو جو بھی صحیح کام ہوتا ہے تو وہ چیلنجنگ ہوتا ہے. آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب تھا کہ یہ کیسے ہم کریں گے. کچھ تو آلریڈی سٹارٹ ہوا ہے، اور آلریڈی اگر آپ نوٹ کریں ہمارے ملک میں کچھ کمپنیاں اور یعنی رسپانسبل کارپوریٹ سٹیزنشپ، یہ ایک بہت پرانا کانسیپٹ ہے. گلوبل کمپیکٹ، CSR، یہ آیا ہے، وہ کارپوریٹس کر رہے اب اس ہیں، میں بٹ انوائرمنٹ بھی ڈال بالکل دی. انوائرمنٹ. سو لیکن انفارچونیٹلی اٹس ناٹ انف. ایک تو یہ ہے، مطلب ہم نے دیکھ لیا، ورنہ اگر رسپانسبل کارپوریٹ سٹیزنشپ ہوتا تو گلوبل وارمنگ اس لیول تک نہیں پہنچتی. ہیونگ سیڈ دیٹ، بہت زیادہ اویئرنیس ہے ابھی بچوں، اسٹوڈنٹس اس میں، گورنمنٹ میں. لیکن دیکھیں کچھ گورنمنٹس جیسے یہ جب پیرس اگریمنٹ ہوا اس میں US نے ریفیوز کیا، اوباما کے بعد اس کے بعد ہی ٹرمپ نے مطلب بالکل. سو پیرس ایگریمنٹ میں انہوں نے پیسے ہی نہیں دیے جو $100 بلین دینے تھے. حالانکہ یہ ابھی ریسنٹلی جو یہ کاپ ہوا ایجپٹ میں تو بڑے کمٹمنٹس ہوئے. جو گرین پیس کے یا جو ایکٹیوسٹ لوگ ہوتے ہیں، جو چیمپئنس ہوتے ہیں، تو بہت سی وہ بات کرتے ہیں. یہ تو ایک سٹرگل رہے گا. اگر ہم پاکستان میں فوکس کرتے ہیں، پاکستان میں 3 لیول کے جو ایشوز ہے کہ بیک وقت ان کو ایڈریس کرنا چاہیے اور فاسٹ پیس پہ جانا چاہیے. بالکل ہمارے اس طرح جیسے سوشل سیکٹر میں ہے اور بھی ایشوز ہے، اس میں کلائمیٹ چینج میں، اس میں یہ ہے کہ کچھ کارپوریشنز بہت سے نے ریئلائز کیا کہ کلائمیٹ رسپانسبل یا کلائمیٹ کمپیٹیبل بزنس جو ہے یہ صرف دنیا یا لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے، اٹ میکس گڈ بزنس سینس. جیسے آپ نے کہا کہ سولر پہ لوگ جا رہے ہیں، مثال کی بات ہاشو گروپ میں بھی ہم نے سولرائزیشن سٹارٹ کیا. ہم نے 2 سال پہلے نیٹ زیرو کا پلیج، ہمارا جو چیئرمین ہے، ڈپٹی چیئرمین مسٹر یہ مرتضیٰ ہاشوانی صاحب، انہوں نے یہ جو UN ریس ٹو زیرو ہے اس پہ وہ پلیج کیا کہ ہم بھی اپنے کاربن ایمیشنز کو کم کریں گے اور نیٹ آف کریں گے. اور اس پروجیکٹ کا ٹیم لیڈ میں ہوں. سو اس میں بھی ہم نے اپنے جو ہوتے نا پرانے اکوپمنٹ وہ ان میں ایفیشنسیز لانا، تو یہ بھی ایک سیونگ ہوتی ہے. بٹ اٹ آلسو میکس گڈ بزنس سینس. جب انپٹ کاسٹ کم ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ ایفیشینٹ. سو بہت سے بزنسز میں اور بڑے بڑے کمپنیوں نے یہ ریئلائز کیا، ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں. دوسرا آپ کا کنزیومر اور کسٹمر بھی ادھر اٹریکٹ ہوتا ہے کہ بھئی یہ رسپانسبل یا گرین بزنس ہے. آپ کو پتہ ہے کافی وہ استعمال کرتے ہیں. سو ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا ایک شعور کا لیول ہے، اٹ از اے بگ. دوسرا انسینٹیوائز، دیر از نو ہارم ان اٹ، لیکن ابھی بھی بغیر انسینٹیو کے، چونکہ گلوبل لیول پہ یہ ESG اور مختلف رپورٹنگ ہوتی ہے جس میں بڑی بڑی کمپنیاں ریکگنائز ہوتی ہے. لوگوں کو ہمیشہ جب میں انسینٹیو کہتی ہوں، دس از ہیومن نیچر آلسو، بزنسز بھی اس طرح ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ منی، پیسہ نہیں وہ انسینٹیو ہوتا ہے، ریکگنیشن ہوتا ہے. جیسے ہوتے ہیں کسی کو وہ تمغہ امتیاز دیتے یا یہ اچھے کام ہو، تو ہر کوئی آفٹر سرٹن لیول آپ کا یہ. آپ سمجھتی ہیں کہ اگر آپ نیریٹو پبلک لیول پہ اتنا بلڈ کر لیں تو کسی بھی برانڈ کے لیے مارکیٹ میں پروپیل کرنا پاسبل ہی نہیں رہے گا جب تک وہ اس کی طرف کمپلائنس شو نہیں کریں گے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ بجائے بڑی بڑی کارپوریشنز کو جا کے سمجھانا اور کہ جی پلاسٹک بین کر دینا، نیریٹو بلڈ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے؟ کیونکہ پش کرنے کی بجائے اگر آپ پل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ زیادہ آسان بھی ہوگا. آسان بھی ہے اور ایک حد تک ہوتا ہے. بالکل جو نیریٹو بلڈ کرنا اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور دے آر وہ رسپانسبل بائرس ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں بہت سی چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو پرائس سینسٹیو ہوتی ہے. یعنی لوگ، اور بہت سے ہمارے پاکستان میں لوگ ہیں جو گرین پروڈکٹس کو نہیں دیکھتے ہیں،
وہ Price بات to- کی بات آپ دیکھیں، ہم آج کل اکانومی میں بھی لوگ یہ ہوتے ہیں. سو اس لیے میں نے کہا کہ یہ ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی ہوگی. ایک آپ کا تب چلے گی. یعنی ڈیمانڈ بیسڈ وہ ہوگا، نیریٹو ہوگا. دیکھیں کافی شہروں میں تو کافی ایک اویئرنیس ہے، رورل ایریاز میں نہیں ہے. اور پھر ابھی بھی پاکستان لارجلی رورل ہے، جو بہت ابھی دیکھیں ہم اربن ایریاز میں آرگینکس کی طرف چلے گئے. ہم جو ڈرنکس، ہم سادہ پانی پیتے ہیں. کنزیومرزم کے جو برے عادتیں ہیں وہ ہمارے جو Acquire ہو گئی. انڈیجنس لوکل جو کلچر تھا اس کو اور کھا رہی. لوکل بیسٹ پریکٹس وہ وہاں چلی گئی. اور ہم اربن ہم نے یہ سیکھ لیا کہ جو ہمارے پہلے جو ایک طریقہ ہوتا تھا اسپیشلی پاکستان یا ساؤتھ ایشیا میں، ایک ٹریڈیشنل جو پریکٹسز تھے کھانے کے چیزوں کے. آپ شربت کی بات کر رہی تھی، گرمی میں سخت پسینہ آیا ہے، باہر سے مہمان آئے ہیں تو اس میں صرف وہ شکر ملا کے اور لیمو نچوڑ دیتے، شکنجوین ٹائپ جو ہے. تو شکر جو ہے وہ براؤن شوگر ہوتی تھی، اس سے آپ کا وہ تو اس سے الیکٹرولائٹ بیلنس وہ تو بڑا ہیلدی ہوا کرتا تھا. اب جو ہے وہ اس میں کیفین اور پتہ نہیں اور کیا کیا ہوتا ہے، اور تار اور اس طرح کی چیزیں، تو وہ بیڈ ہے. آپ کیا طاہر صاحب آئی آلسو وانٹ ٹو، میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں نا کہ نیریٹو پہ بالکل ضرورت ہے، بٹ آلسو دو چیزیں مسنگ ہیں ہمارے اس میں. ایک یہ ہے جو میجرمنٹ ہمارا جو ایک ترقی کی طرف جانا، یا ہم کتنا جو ہے انڈسٹری میں کتنی ویسٹ کتنا پولوشن ہوتا ہے، کتنا ویسٹ ہوتا ہے. ابھی بھی جو یہ انفارمیشن نہیں ہوتا، اور کوئی اسٹریٹجی بھی سکسیزفل نہیں ہو سکتی ہے جب تک ہمارے پاس ایک بیس لائن انفارمیشن نہ ہو. تو اس طرح رینڈملی جیسے مطلب نیٹ زیرو کا کام ہم ہوٹلز میں کر رہے ہیں، تو پہلے ہم نے انوینٹری اکاؤنٹنگ کی، ہم نے کہ ہم کیا ہے، کتنا ایمیشنز کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اور پھر اس پہ اسٹریٹجی آتی ہے. تو خیر ہر کوئی اتنا رسپانسبل اس طرح نہیں وہ کر سکتا. آپ یہ سجیسٹ کر رہی ہیں کہ ریسرچ بھی ضروری ہے اس کے لیے. Absolutely. اٹ شوڈ بی نیریٹیو اور ایڈوکیسی جو ہے، ہاں اس کو ڈو ٹیل کرنے کی ضرورت ہے. Absolutely. کیا ٹارگیٹس آپ سمجھتی ہیں انڈسٹری کے لیے؟ میں نے گزشتہ کچھ 1-2 ہفتوں میں بہت سی انڈسٹری کے لوگوں سے اسی پہ بات چیت کی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بیس لائن کیا ہے، کامن بیس لائن پاکستان کے لیے؟ دیکھیں جب میں نے بیس لائن کہا میرے یہ وچ ہیز اے ماڈل ایز بزنس ماڈل. جی دا تھنگ از کہ ان فیکٹ ہمیں انکریج اگین دیر آر پلیٹفارمس جیسے چیمبرس آف کامرس وغیرہ ہے، اور پھر جیسے آٹو دیر آر انڈسٹریل سیکٹرز، ٹھیک ہے، کنسٹرکشن ہے، ٹیکسٹائل ہے، آٹو ہے. ہر سیکٹر کا اپنا ایک جو ہے ایمیشن لیول ہوگا، ریسرچ والوں کو وہ پتہ ہے. اور ایز اے پائلٹ بیسس کے بندہ ایک آدھ سیکٹر جو زیادہ پولوشن کرتے، مثال کی بات کہ یہ ٹینریز جو ہیں جو لیدر پروڈیوسنگ وہ ہے، اسی سے ہی بندہ سٹارٹ کرے کہ بھئی یہاں بہت زیادہ وہ ہو رہے پولوشن ہو رہے، اور وہ پولوشن زمین میں جا رہے، اور وہ ایگریکلچرل پروڈکٹس کو افیکٹ کر رہے. اسی طرح جو فیصل آباد کی زمین ہے وہ بھی یعنی ڈیزرٹیفیکیشن کی طرف جا رہی ہے، اور اس طرح پریکٹسز کی طرف. سو مختلف انڈسٹریز کی اور دوز کے جو ایک آلریڈی کچھ ریسرچ موجود ہے کہ جو زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے گرین ہاؤس گیسز کو، اور ان کو تو اس پہ ایک پائلٹ انیشیٹو ہونا چاہیے، اور اس کی میجر اور ان کو دکھانا چاہیے کہ انفیکٹ اگر آپ یہ بیسٹ پریکٹسز گرین پریکٹسز اڈاپٹ کریں تو آپ کا بزنس کے جو پروفٹ مارجنس ہے وہ انہینس ہو جائیں گے. اینڈ دس از ایک یعنی جو ایک جنرل فائنڈنگس ہے، اور یہ ہے ایون ایز مائی بیک گراؤنڈ از اے ڈیولپمنٹ اکانومسٹ، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایویڈنس اس طرف پوائنٹ کرتا ہے. اگر ہم اور ملکوں کا بھی دیکھتے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک اتنا جو ویسٹرن ڈیولپ کنٹریز ہے بڑے والے جیسے یو ایس، اور وہ چھوٹے والے ملک تو اکثر وہ مینیج کر لیتے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے انڈسٹریل ملک ہے تو وہ اتنی رسپانسبلٹی وہ نہیں لیتے ہیں. سو وی کین اسٹارٹ وتھ دیٹ. اب تو ویسے ٹینجنٹ پہ بات نکل جاتی ہے. اب تو یہ جب کا یوکرین والا ہوا ہے، دے آر سوئچنگ بیک ٹو کول.
بالکل جرمنی شرمنی سویڈن انہوں نے بالکل کوئلہ کھول دیے دوبارہ سے. بالکل اور کوئلہ بھی جو ہے وہ لیگنائٹ نہیں ہے, دوسرے والا کول ہے, تو اس سے تو ایمیشن کچھ نہ کچھ. بالکل بہرحال اینی ویز تو اٹس گڈ, کام کر رہے ہیں مل جل کے, اور لگتا ہے کہ انڈسٹری میں آخری ایک چیز آپ سمجھتی ہیں کہ ڈفرینٹ انڈسٹریز کے لیے ڈفرینٹ ماڈلز کی ضرورت ہے پاکستان میں, ٹیکسٹائل, ٹینریز اور شوگر, یہ ڈفرینٹ جو ہے. تو کسٹمائزیشن تو کرنا ہوگا. دیر از نو ون سائز دیٹ فٹس آل. مطلب ہر نیچرلی ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت وہ ہوگی. بٹ میں نے جو ایک میسیج سرکولر, دیر آر 3 تھنگس کہ آئی تھنک ہمارے ڈسکشن میں ہم نے بریفلی ٹچ کیا اور پھر اس میں ان ڈیپتھ جانا ہے. ایک تو یہ ہے کہ سرکولر اکانومی کا جو کانسیپٹ ہے, انسٹیڈ آف لینئر سوچ کہ استعمال کی اور ویلیو ایڈیشن, تو وہ ایک ڈسپوزیبل مائنڈ سیٹ, ان سے ہم یہ ایک ضرورت ہے ہم سب کی. اور میں دنیا کی بات نہیں کرنا چاہتی ہوں. آئی تھنک کہ ہم پاکستانیز جتنا بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں تو اس پہ یہ کریں کہ یہ ایکچولی سرکولر اکانومی کا جو ابھی کانسیپٹ یہ آیا, یہ ہمارے انڈیجنس کلچر میں تھا. ساؤتھ ایشیا, ہم جہاں پنجاب سندھ جہاں بھی تھے, پہلے جو ہمارے ٹریڈیشنل پریکٹسز تھے تو وہ انوائرمنٹ فرینڈلی بھی تھے اور اپنے ماحولیات کے ساتھ بھی, اور ہم لوگوں کے لیے بھی فرینڈلی وہ تھے. جسٹ ایک پش چاہیے تھا اور فردر ویلیو ایڈیشن. وہ دوسری بات جو ہم نے یہاں وہ ڈسکس کی کہ ڈیفینیٹلی ایک نیریٹو جو ہے اس کو بلڈ کرنا ضروری بلڈ ہے, اس کو زیادہ پروپیگیٹ پرو ایکٹیولی کرنا چاہیے ریگارڈنگ سو رسپانسبل کنزیومرزم ہو, جو کنزیومرز ہے وہ پوچھیں. اور اس کے ساتھ جو رورل ایریاز ہے تو اس میں ہم نے جو ایک بیسک ایجوکیشن کی ایک ریکوائرمنٹ ہے تو اس کی وہ ضرورت ہے. تیسری بات ہم نے یہ کی کہ جو اکیڈیمیا ہے اور انڈسٹری ہے وہ پارٹنرشپس میں انگیج کرے کہ ان کو ایویڈنس بیسڈ باتیں بزنسز کو ملیں. چیمبرز کا بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے کہ جس پہ بندہ یہ کر سکتا ہے. ویسے بھی مختلف چیزوں میں اکیڈیمیا اور انڈسٹری کوآپریشن کرتی ہے. سول سوسائٹی اور نان پروفٹ آرگنائزیشنز جیسے STPI ہے, اور جیسے ہاشو فاؤنڈیشن, ابھی ایک ایکشن ریسرچ ہمیں ایوارڈز بھی ملے ہیں امپیکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے, اور یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے, انشاءاللہ پھر ڈسکس کریں گے. سو یہ دوسری بات ہوئی. تیسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جب ایک طرح دھیان ہو جہاں پہ, اور ایک پالیسی لیول پہ جب SME پروموشن کی طرف ہم کہہ رہے ہیں یہ انجنز آف گروتھ ہے, جب ہم انڈسٹری جو ہے LSM ہو گیا یا اسمال انڈسٹری, ان کے لیے سپورٹ کی ضرورت ہے. تو اس پرسپیکٹو سے, اس سرکولر اکانومی کے پرسپیکٹو سے یا ایک رسپانسبل گرین بزنس کے پرسپیکٹو سے ہمیں دیکھنا چاہیے. سو دیز آر جسٹ. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ فار allocating lavish time from your busy schedule. تو باٹم لائن جو ہے وہ یہی بنی کہ بیک ٹو دا بیسک, بیک ٹو دا نیچر. مجھے بیچ میں یاد آ رہا تھا ایک چیز کہ اکثر گھروں میں, رچ کھاتے پیتے گھروں میں بھی, جب آپ واش روم میں جائیں تو صابن استعمال ہو کے جب چھوٹا ہو جاتا تھا تو نئے صابن کا جو سوپ کا کیک, چاکی جسے کہتی ہیں, اس کے ساتھ وہ لگا دیتے تھے تاکہ ضائع نہ ہو اس کا کہنا. اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی پریکٹسز جو تھیں وہ دے ور ویری پریولنٹ. اور پھر کئی فیملیز ایسی ونس اگین جو بڑی کھاتی پیتی تھیں, جن کے گھر سے ذمہ دار بڑا لینڈ ہولڈنگ تھی, وہ روٹیاں گن کے پکوایا کرتے تھے تاکہ ضائع نہ ہو, اور اگر کوئی بچی ہو تو صبح وہ جانور کے کھانے کے لیے بیچ میں تاکہ کسی جگہ پہ کنزیوم. تو بہرحال ضروری ہے, اٹس گڈ کہ پاکستان میں یہ ریئلائزیشن ہے اس وقت, کیونکہ گلوبلی یہ ریئلائزیشن ایسی ہے کہ جو ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے اگلے 2-4 سال کے لیے چیزیں ایکسپورٹ کرنا جو ہے وہ مارجنلائز ہو جائیں اگر وہ یہ چیز کو اڈاپٹ نہیں کرتے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.